السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عام طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ اصل ان میں سے توبہ ہے۔ استغفار اس توبہ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ یہ توبہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں جمع نہ ہوں اس وقت تک توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ ندامت اور شرمندگی ہو، دلی صدمہ ہو۔ دوسرا یہ جو گناہ ہوا اس کو فی الحال فوراً چھوڑ دے، فوراً ترک کر دے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کرے، عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب تین چیزیں جمع ہو جائیں تب توبہ قبول ہوتی ہے، اور جب توبہ قبول کر لی تو وہ توبہ کرنے والا شخص گناہ سے پاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ سے روایت ہے، جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ صرف یہ نہیں، اس کی توبہ قبول کر لی اور نامہ اعمال کے اندر یہ لکھ دیا اس نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ گناہ معاف کر دیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کو دیکھیے، توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال ہی سے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ آخرت میں اس گناہ کا ذکر بھی نہیں ہوگا، اس بندے نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق